السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لینگویج کے متعلق آلریڈی ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے، جس ویڈیو میں ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی ہم لینگویج کے متعلق کچھ مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاکنگ، رائٹنگ ایٹسٹرا آف کامن پیپل از کالڈ لینگویج۔ ہم نے پہلے ہی بھی کہا کہ لینگویج کو بولا جاتا ہے، یہ ریٹن فارم میں بھی ہو سکتی ہے، اسی کو ہم لینگویج کہتے ہیں۔ عام لوگوں کا بول چال، عام لوگوں کا لکھنا، اسی کو ہم لینگویج کہتے ہیں۔ لینگویج کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے لینگویج شوڈ بی سمپل، ایزی اینڈ انڈرسٹینڈیبل ٹو دا کامن پیپل۔ لینگویج سادہ، آسان ہونی چاہیے، جو عام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے وہی لینگویج ہونی چاہیے، اسی کو بھی ہم لینگویج کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک ایگزامپل لیں گے، ایک فیملی میں سو منی فیملی ممبرس ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اگر پیرنٹس وہ ورڈز استعمال کریں گے جو ان بچوں کو سمجھ میں نہ آئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لینگویج کا یہ جو حق ہے ادا نہیں کرتے ہیں۔ پیرنٹس لینگویج کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ انہیں چاہیے کہ وہ لینگویج استعمال کرے جو بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ لینگویج کا کرائیٹیریا بھی یہی ہے، اس کا رول بھی یہی ہے کہ یہ سادہ اور آسان یعنی سمپل اینڈ ایزی ہونی چاہیے، اور ایک دوسروں کو جب یہ سمجھ آ جائے تو یہ ٹھیک لینگویج ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کہیں گے ہم میچورڈ ہیں، لیکن میچورڈ کی بات جو ہے وہ تو ذہن میں ہی رکھنی چاہیے۔ ان کے پاس، ان کے سامنے ان کے چلڈرن ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ ورڈز نہیں استعمال کرنے چاہیے ان کو جو بچوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ انہیں سمپل اور ایزی ورڈز استعمال کرنے چاہیے تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد آپ کے لیے کچھ پوائنٹس ہے، امید ہے یہ پوائنٹس ہیلپ فل بنیں گے آپ کے لیے۔ پہلا پوائنٹ، مین از اے پروڈکٹ آف سوسائٹی۔ اس کا مطلب ہے جیسی سوسائٹی ہوتی ہے ویسا ہی وہاں کا بندہ ہوتا ہے، ویسا ہی وہاں کا انسان ہوتا ہے۔ اگر سوسائٹی ٹھیک ہو، وہاں کے لوگ ایجوکیٹڈ ہو، یہ تو ایوریج، یہ تو دیکھا بھی گیا ہے، بچے جو وہاں کے ہوتے ہیں، جو وہاں کے یوتھ ہوتے ہیں، وہ بھی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر ایوریج کی بات کرتے ہیں تو اگر سوسائٹی ان ایجوکیٹڈ ہو، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہو، اس سوسائٹی میں جو ایکٹیویٹیز ہو وہ ٹھیک نہیں ہو، یہ جو یوتھ ہے وہاں کا، آنے والے لوگ جو ہے، آنے والے لوگ ہی یوتھ کہلاتے ہیں۔ یوتھ جو ہوں گے وہ بنیں گے ہی وہ لوگ جو ان ایجوکیٹڈ ہی ہوں۔ اگر ایوریج کی بات کرتے ہیں وہاں تو ہر سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی لینگویج ضرور ہوتی ہے۔ کچھ سوسائٹیزوں میں بہت سارے لینگویج بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی سوسائٹی اگر ہم لیں وہاں کوئی لینگویج نہ ہو، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ہم ایک ایگزامپل لیں گے، ایگزامپل یہ ہے، اگر انگلش سوسائٹی کی ہم بات کریں گے، وہاں پر پاپولیشن جو ہے، فار ایگزامپل 100 پاپولیشن ہے وہاں، 1000 پاپولیشن ہے وہاں، یا وہاں 10,000 پاپولیشن ہے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ صرف انگلش ہی بولتے ہیں۔ بچے جو جنم لیتے ہیں، بچے جو آنے والے ہوں گے، وہ مدر ٹنگ یعنی انگلش ہی بولیں گے۔ کیوں؟
کیونکہ سوسائٹی میں مدر ٹنگ جو ہے وہ انگلش ہی ہے۔ اگر ہم اپنی سوسائٹیزوں کی بات کریں گے، اپنی سوسائٹی کی بات کریں گے، اگر یہاں تو اردو یا ہم کہہ سکتے ہیں کشمیری یا پنجابی یا پرشین لینگویج جو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، جو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں انگلش لینگویج کے بارے میں جاننا ہو، انگلش لینگویج سیکھنی ہو، امید یہی ہے کہ ہم انگلش لینگویج سیکھیں گے، اس کے قواعد سیکھیں گے، گرامر سیکھیں گے، لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ اپنی مدر ٹنگ کے ذریعے اس کو سیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھا بھی گیا ہے، جو بھی چیز اپنی لینگویج میں سمجھ آتا ہے وہی چیز ہیلپ فل بنتا ہے ایک انسان کے لیے۔ اگر اپنی لینگویج میں بات سمجھ نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ آنے والے وقت میں فالٹ ہوگا اس بندے کے ساتھ جس کو بات سمجھ میں نہ آئے اپنی لینگویج میں۔ تو اگر ہمیں کوئی لینگویج سیکھنی ہو تو اس ہیلپ فل ہمیں بننی چاہیے اپنی لینگویج، یعنی مدر ٹنگ۔ مدر ٹنگ ہی واحد ایک ایسا چیز ہے جس کے ذریعے ہم کوئی لینگویج، کسی بھی لینگویج کی اگر ہم بات کریں گے دنیا میں، اسے سیکھنے کے لیے مدر ٹنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ مدر ٹنگ میں یہ کنسیپٹ جو ہے کلیئر ہوتا ہے۔ اس کے بعد چائلڈ ہیز گاٹ ہائیسٹ امیٹیٹو پاور۔ امیٹیٹو امیٹیٹ سے نکلا ہے، یعنی ورڈ جو امیٹیٹ ہے نقل کرنا، امیٹیٹو وہی سے بنے گا، امیٹیٹو اسی ورڈ سے بنتا ہے، امیٹیٹو وہاں ہی بنتا ہے، اس کا مطلب یہی ہم کہہ سکتے ہیں نقلی، یعنی جو نقل کرتا ہو اسی کو امیٹیٹو کہتے ہیں۔ اگر ہم ایک ایگزامپل لیں گے، ہم یہ کہیں گے ہی از این امیٹیٹو مین، ہی از این امیٹیٹو بوائے، وہ نقل کرنے والا بوائے ہے، وہ نقل کرنے والا لڑکا ہے، وہ جو لڑکا ہے وہ نقل کرتا ہے۔ کچھ سیکھنے کے لیے کوئی ایج نہیں ہوتی ہے، جب تک انسان زندہ ہے تب تک یہ سیکھتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں گے چائلڈ کی، وہاں جو پاور ہوتا ہے امیٹیٹو پاور وہ ہائیسٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ، وہ کوئی بھی چیز جلدی سیکھ لیتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اگر ہم نے غور کرنا ہے، ہمارے سکولوں پر اگر ہم نظر ڈالیں گے، اگر ہمیں انسٹیٹیوشنز پر نظر ڈالنی ہو تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہے آلموسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں انگلش لینگویج سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فالٹ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں گرامر نہیں آتا ہے۔ وجہ یہی ہے، اگر وہ کہیں گرامر بھی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی وہ نہیں سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ لینگویج جو انگلش ہے انہیں اپنی زبان میں نہیں سکھایا جاتا ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتے، انہیں انگلش سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب وہ کسی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں وہ انگلش سکھاتا ہے انگلش میں ہی، انہیں کیا سمجھ آ جائے گا؟ انگلش میں ہی۔ انہیں چاہیے، ٹیچرز کو چاہیے کہ اگر ہمیں انگلش سکھانا ہو تو اپنی لینگویج میں سکھانا ہو، اپنی لینگویج میں سکھانا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے۔ کیوں؟ مدر ٹنگ یہاں بہت ضروری ہے۔ ہماری یہ جو امید ہے، ہماری یہ جو وش ہے، ہم اپنی ہی مدر ٹنگ سے انگلش کو سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد ہم اردو گرامر کو بھی ٹچ کریں گے، عربک گرامر کو بھی ٹچ کریں گے۔ لیکن میں یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انگلش لینگویج کو سیکھنے کے لیے، عربک لینگویج کو سیکھنے کے لیے، دنیا میں کوئی بھی لینگویج اگر سیکھنی ہو تو مدر ٹنگ کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ مدر ٹنگ کے ذریعے کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔
ایک اور بات آپ کے لیے ہے، یہ کہا جاتا ہے if you listen you forget, if you see you remember, and if you do you understand. یعنی اگر آپ کوئی بات یا کوئی چیز کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں، ایک وقت پہنچتا ہے آپ وہ بھول جاتے ہیں، وہ بات بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو، کسی کنسپٹ کو دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے، آپ کو وہ یاد رہتا ہے۔ آپ ایک مثال لیں، وہ یہ ہے سائنس اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، اگر وہ صرف خالی اپنی کتابوں میں پڑھیں گے کوئی کنسپٹ، اگر ان کا پریکٹیکل نہیں ہوگا لیب میں تو وقت پہنچے گا وہ تو صرف سن رہے ہیں فلانا جو چیز ہوتے ہیں، وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو یہ ریئیکشن آ جائے گی۔ مگر اگر یہاں یہ بات اس بات پر ہم غور کریں گے، یہ صرف ریٹن فارمیٹ میں یہ بھول سکتا ہے، لیکن اگر وہ دیکھے گا، اگر وہ لیب میں جا کے دیکھے گا اس کا یہ جو فائنل ریزلٹ ہے وہ کیا نکلتا ہے، یہ انسان کو یاد رہے گا، یہ اس اسٹوڈنٹ کو یاد رہے گا۔ ایٹ لاسٹ if you do you understand، اگر آپ کرتے ہیں کسی چیز پر پریکٹس کرتے ہیں، اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، اگر یہ آپ کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں، آپ اس کے ماہر بن جاتے ہو، دوسروں کو آپ ہیلپ فل بنتے ہو، آپ سے دوسرے لوگ بھی سیکھتے ہیں، آپ کے سامنے وہ آتے ہیں۔ اگر آپ ٹیچر بنیں گے، ایک ماہر ٹیچر، چاہے آپ سائنس ٹیچر بنیں گے یا لینگویج ٹیچر یا انگلش لینگویج ٹیچر، آپ کے سامنے بہت سے اسٹوڈنٹس آئیں گے، ہمیں سکھلا دو، ہمیں سکھاؤ، ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو اسٹوڈنٹس ہے یہ سیکھنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ ٹیچر جو ہے تجربہ والے، انہیں بہت سے تجربہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی دیکھا گیا ہے، جب ایک بچہ گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے، جب یہ اسٹوڈنٹ گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے، کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں، یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد انہیں ایک سینٹنس بھی لکھنا نہیں آتا ہے، انگلش لینگویج میں انہیں ایک سینٹنس بھی نہیں لکھنا آتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے یہ فالٹ ہوتا ہے، انہیں کبھی کوئی ٹیچر ہی نہ ملا جو انہیں اپنی زبان میں لینگویج سکھاتا ہو۔ اپنی لینگویج میں جو چیز ہم نے پہلے ہی اس کو ڈسکس کیا ہے، وہ چیز یاد رہتا ہے جو اپنی لینگویج میں پڑھایا جائے۔ ضرورت یہی ہے، انیشل سٹیج ہی ہم سٹارٹ کریں گے، بچوں کو اچھی تربیت دیں گے، لینگویج کی تربیت دیں گے، کیونکہ انگلش لینگویج جو ہے اس کا مواد جو ہے ہمارے یہ جو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم، ہماری بکس انگلش فارمیٹ میں ہی ہے۔ انگلش لینگویج از این انٹرنیشنل لینگویج، سو انگلش لینگویج کی، اس لینگویج کی بہت ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔